السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، امید کرتا ہوں اللہ سے کہ آپ سب لوگ خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ محترم ناظرین، سب سے پہلے ہم آپ کو دل کی گہرائیوں سے اے جے وائس پر خوش آمدید دیتے ہیں۔ محترم ناظرین، ایک موچی کی کہانی۔ سردیوں کے دن تھے۔ بالا موچی درخت کے نیچے اپنی چھوٹی سی دکان میں جوتوں کی مرمت کرنے میں مصروف تھا۔ اس کی دکان بغیر چھت اور دیواروں کے ایک ٹنمن درخت کے نیچے گاؤں کے بالکل بیچوں بیچ ایک صاف ستھرے میدان میں تھی، اور اس کا دکان کا کل اثاثہ لکڑی کا ایک صندوق تھا۔ جب بالا کام ختم کر لیتا تھا تو اپنی ساری چیزیں اس صندوق میں بند کر کے اس کی گڈی لگا دیا کرتا تھا، اور یوں دکان بند ہو جاتی تھی۔ دوپہر کا وقت ہو گیا تھا اور سر پر سورج بھی چمک رہا تھا، مگر بالا پھر بھی سردی محسوس کر رہا تھا۔ اس نے اون کے بنی ہوئی پرانی شال کو اپنے جسم کے گرد لپیٹا رکھا تھا۔ اس کے باوجود اس کے ہاتھ پاؤں سردی سے ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ وہ گاؤں کا واحد موچی تھا۔ گاؤں کے سب لوگ اپنے پٹے پرانے جوتوں کی مرمت اسے ہی کرواتے تھے، اس لیے کہ اس کو خالی بیٹھنے کی ذرا بھی فرصت نہیں ملتی تھی۔ وہ صبح سے شام تک اپنے کام میں ہی لگا رہتا تھا۔ بالا تھا تو غریب آدمی، مگر اس میں لالچ نام کی بھی نام نہ تھا۔ اسے علم تھا کہ گاؤں کے لوگ کی آمدنی زیادہ نہیں ہوتی، وہ بڑی مشکل سے اپنی گھر بسر کرتے ہیں۔ بالا گاؤں کے دوسرے لوگوں کی طرح ان پڑھ تھا، مگر اس کو گاؤں والوں کی غربت کا احساس تھا، اس لیے وہ ان سے جوتوں کی مرمت کے زیادہ پیسے نہیں لیتا تھا۔ ایسا بھی نہیں تھا کہ اس کو جوتوں کی مرمت کے بدلے رقم ہی ملتی ہو۔ گاؤں کے کچھ لوگ تو اسے خدمت کے عوض سے مرغی، انڈے، گندم، سبزیاں وغیرہ دیتے تھے۔ ایک دفعہ اس نے گاؤں کے ایک آدمی کے 2 بچوں کے نئے جوتے بنائے تھے، تو اس آدمی نے ان جوتوں کے بدلے اسے ایک بکری دے دی تھی۔ اس بکری کی وجہ سے بالا اور اس کے گھر والوں کو دودھ کی آسانی ہو گئی۔ وہ اپنی بیوی اور 2 بیٹوں کے ساتھ گاؤں میں رہتا تھا۔ گھر چلانے کے لیے اسے سخت محنت کرنا پڑتا تھا۔ اس کی بیوی ایک بہت اچھی اور محنتی عورت تھی۔ وہ جوتوں میں کام آنے والا چمڑا رگڑنے میں بالا کا ہاتھ بٹاتی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ گاؤں کے زمیندار کے کھیتوں میں بھی کام کرتی تھی، جسے اسے کچھ پیسے مل جاتے تھے۔ دونوں کی اس جدوجہد کی نتیجے میں گھر کی گاڑی چلتی تھی۔ ان کی دونوں بیٹیاں ابھی چھوٹی تھی اور گاؤں کے کچے مدرسے میں پڑھنے جاتی تھی۔ دونوں میاں بیوی ان کو کسی کام میں ہاتھ نہیں لگا دیتے تھے۔ بالا ان سے کہتا تھا کہ بس وہ پڑھتی لکھتی رہے۔ اس کے باوجود دونوں لڑکیاں گھر کے مختلف چھوٹے موٹے کاموں میں لگی رہتی تھی، جس کی وجہ سے بالا کی بیوی کو بڑی آسانی ہو جاتی تھی۔ بالا کے گھر کی ایک مدت سے مرمت نہیں ہوئی تھی۔ اس کے گھر میں 3 کمرے تھے اور ان کی چھتیں بوسیدہ ہو گئی تھی۔ بارش ہوتی تھی تو پانی کمروں میں ٹپکنے لگتا تھا۔ بالا یہ سوچ سوچ کر پریشان ہو جاتا تھا کہ اگر سردیوں میں بارشیں شروع ہو گئی تو کیا ہوگا۔ اس نے پیسے جمع کرنا شروع کر دیے تھے تاکہ بارشوں کے ہونے سے پہلے ہی گھر کی چھتوں کی مرمت کروا لے، مگر ابھی اس کے پاس بہت تھوڑے پیسے ہی جمع ہوئے تھے، اور وہ اس مقصد کے لیے اب سورج غروب ہونے تک کام میں لگا رہتا تھا تاکہ کچھ اضافی رقم حاصل ہو جائے جو چھتوں کی مرمت میں کام آئے۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ اس کی بیوی اس کا کھانا لے کر آ گئی۔ وہ اپنے ساتھ ٹین کا ایک بڑا سا ڈبہ بھی لائی تھی، جس میں اس نے لکڑیوں سے آگ جلا کر رکھی تھی۔ بالا نے بیوی کو، کھانے کو اور آگ کے ڈبے کو دیکھ کر خوش ہو گیا۔ بولا، بالی خوش رہو، تو نے تو کمال کر دیا، تجھے کیسے پتا چلا کہ مجھے سردی لگ رہی ہے؟ بالی اپنی تعریف سن کر شرما گئی۔ خوش ہو کر بڑے پیارے سے بولی، بالے، جیسے سردی یہاں ہے ویسے سردی گھر پر بھی ہے۔ میں نے سوچا کہ تو سردی میں کام کر رہا ہوگا، اس لیے میں ڈبے میں آگ جلا کر لے آئی ہوں۔ یہ کہہ کر اس کی بیوی نے کھانا کھول کر اس کے سامنے رکھ دیا اور بولی، بالے تو کھانا کھا، میں گھر جاتی ہوں، دونوں بچیاں مدرسے سے واپس آنے والی ہوں گی، انہیں بھی کھانا دینا ہوگا۔
بالا نے کہا ٹھیک ہے تو جا، مگر بالی سن لے تو میری خاطر بہت تکلیفیں اٹھاتی ہے، مجھے تو اس کا افسوس ہوتا ہے کہ میں تجھے کوئی سکون نہیں دے سکا، بس تو دیکھتی رہ، جیسی ہی گھر کی چھتوں کی مرمت ہو جائے میں پھر پیسے جمع کروں گا اور اسے تیرے لیے سونے کی بالیاں اور ہاتھ کے کنگن بنواؤں گا۔ اس کی بیوی بولی تو ہمارے لیے ہی تو صبح سے شام تک کام میں لگا رہتا ہے، اللہ کا شکر ہے کہ میں بہت سکون میں ہوں، ہماری بچیاں پل رہی ہے، مجھے نہ بالیاں چاہیے اور نہ کپڑے، اب تو اڑنے پہننے کی باری ہمارے بچوں کی ہے۔ بالا جلدی ہی کھانے سے فارغ ہو گیا اور دوبارہ کام میں لگ گیا۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ اس کو دور سے بہادر آتا دکھائی دیا اور بالا کے قریب ہی ایک گھر میں رہتا تھا اور وہ اینٹوں کی بٹی پر مزدوری کرتا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک تیلا تھا، قریب آ کر اس نے وہ تیلا بالا کے لکڑی کے صندوق پر رکھ دیا اور خود زمین پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا۔ بالا نے وہ جوتا جس کی وہ مرمت کر رہا تھا ایک طرف رکھا اور بولا بہادر بھائی کیسے آنا ہوا؟ بہادر نے دھیرے سے کہا پرسوں دوسرے گاؤں سے لڑکے والے شادی کے لیے میرے بڑی لڑکی کو دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، اس لیے جوتے مرمت کروانے کے لیے آیا ہوں۔ لڑکے والے آئیں گے تو ان پٹے جوتوں میں ان کے سامنے جاتے ہوئے شرم آئے گی۔ اس نے اپنا پاؤں آگے کر کے کہا۔ بالے نے دیکھا اس نے جو جوتے پہنے ہوئے تھے وہ انتہائی بدنما اور خستہ تھے۔ بالا نے خاموشی سے وہ تیلا اٹھایا جس میں بہادر مرمت کروانے کے لیے جوتے لایا تھا۔ یہ جوتے بھی نہایت خستہ حالت میں تھے، اوپر کا چمڑا پرانا ہو گیا تھا مگر پٹا نہیں تھا۔ انہیں پلٹ کر دیکھا تو دونوں جوتے کے تلے پٹے ہوئے تھے۔ بالا کی تجربہ کار انگلیوں نے جوتوں کی چمڑے کو چھو کر اندازہ کر لیا تھا کہ وہ ہرن کی کال کے بنے ہوئے تھے جو نہایت نرم، مضبوط اور ہلکی ہوتی ہے۔ دوسری بات جو بالا نے محسوس کیا وہ یہ تھی کہ ہرن کی کال کے بنے ہوئے جوتے اگرچہ ہلکے پھلکے ہوتے ہیں مگر یہ جوتے اسے کچھ زیادہ ہی وزنی لگے۔ اس نے اس بات پر کوئی دھیان نہیں دیا۔ جب بہادر نے جوتے میں بالا کا انہماک دیکھا تو پریشان ہو گیا۔ اس کو یہ ڈر تھا کہ اتنے خراب جوتے دیکھ کر بالا ان کی مرمت سے انکار نہ کر دے، اس لیے وہ بڑی لجاجت سے بولا بالے بھائی جوتے بہت پرانے ہیں، ان کو میں نے گھر میں پڑے پرانے سامان سے نکالا ہے۔ یہ جوتے میرے دادا کے تھے اور کسی زمانے میں بہت اچھی حالت میں تھے۔ دادا کے انتقال کے بعد میرے ابا نے پہن پہن کر ان کا یہ حال کر دیا۔ اگر بیٹی کی بات پکی ہونے کی تقریب نہ ہوتی تو میں کبھی بھی ایسے پٹے پرانے جوتے لے کر تمہارے پاس نہیں آتا، بس یہ سمجھ لو عزت کا معاملہ ہے۔ بالا اس کی بات سن کر رنجیدہ ہو گیا۔ اس نے کہا یہ جوتے ہرن کی کال کے بنے ہوئے ہیں اور ہرن کی کال کے جوتے بہت قیمتی ہوتے ہیں، تمہارا دادا تو کافی پیسے والے ہوں گے۔ بہادر نے بڑے فخر سے کہا وہ بہت بڑے زمیندار تھے، اس گاؤں کی بہت سی زمینیں اس کی ملکیت میں تھی۔ ان کے مرنے کے بعد میرے بابا نے سارے زمینیں بیچ کر ان کے پیسے اپنے دوستوں پر اڑا دیے، اگر وہ سنبھل کر چلتے تو ہمارے یہ حال نہ ہوتا۔ اس کی شرمندگی محسوس کر کے بالا نے اس کی تسلی کے لیے کہا تم فکر مت کرو، ان جوتوں کو تو میں ایسا کر دوں گا کہ دیکھنے والے دیکھتے رہ جائیں گے۔ اس کی بات سن کر بہادر نے نظریں جھکا کر کہا اور بالا بھائی ایک بات اور ہے، ان کی اجرت میں بعد میں دوں گا، ابھی تو لڑکے والے کے کھانے کا انتظام بھی نہیں ہوا ہے۔ وہ بٹا جہاں میں کام کرتا ہوں اب میں اس مالک کے پاس جاؤں گا، شاید وہ مجھے کچھ رقم ادھار دے دے اور میں کھانے کا انتظام کر سکوں۔ بالا نے کہا دیکھو بہادر بھائی، جیسے تمہاری بیٹی ویسی میری بیٹی، تم فکر مت کرنا، بٹے کا مالک بھلے تمہیں ادھار دے دے یا نہ دے دے، میرے پاس چلے آنا، میرے پاس کچھ رقم موجود ہے، بارش میں چھتیں ٹپکنے لگتی ہے، ان کی مرمت کے لیے میں رقم جمع کرتا ہوں، مرمت تو بعد میں بھی ہو جائے گی، ان پیسوں کو تم بس اپنا ہی سمجھو، تم آرام سے
لڑکے والوں کی دعوت کا انتظام کرنا۔ بالے کی ہمدردی اور محبت بری باتیں سن کر بہادر کا دل بھر آیا اور اس کی آنکھیں نم ہو گئی۔ وہ ایسے دعائیں دیتا ہوا رخصت ہوا۔ چونکہ گاؤں کی ایک بیٹی کی شادی کا معاملہ تھا، اس لیے بالے نے دوسرے جوتوں کی مرمت کا کام چھوڑ کر بہادر کے جوتے لے کر بیٹھ گیا۔ جوتے کے تلے تو بالکل بھی مرمت کے قابل نہ تھے، وہ نہ صرف بری طرح گھس گئے تھے بلکہ بیچ میں سے دو حصے میں بھی تقسیم ہو گیا تھا۔ بالے نے اپنے لکڑی کے صندوق میں سب سے مہنگے والے تلے نکالے۔ یہ تلے وہ گاؤں کے امیر زمینداروں کے جوتے میں لگاتا تھا۔ اس کے بعد وہ اپنے کام میں لگ گیا۔ شام تک جوتے تیار ہو گئے تھے۔ بالے نے ان پر بہت محنت کی تھی اور وہ بالکل نئے لگ رہے تھے۔ اس نے اپنی ساری چیزیں لکڑی کے صندوق میں بند کر کے اس کی گڈی لگائی اور بہادر کے جوتے کا تیلا اٹھا کر گھر کی جانب روانہ ہو گیا۔ اس پوری کارروائی کے دوران اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے اور دیے خوش کے آثار تھے اور وہ بہت سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ اس کے قدم تیزی سے گھر کی جانب بڑھ رہے تھے۔ ایسا معلوم دیتا تھا جیسے وہ جلدی سے جلدی پہنچنا چاہتا ہو۔ گھر پہنچ کر اس نے جوتوں کا تیلا ایک طرف رکھا۔ دونوں بچیاں باہر گلی میں دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل رہی ہے۔ بالی رات کا کھانا پکا رہی تھی۔ بالے نے اسے آواز دے کر بلایا اور وہ آئی تو بالا نے اسے بہادر کے جوتے دکھائے اور پھر اسے پاس بٹھا کر چپکے اس کو کچھ باتیں بتانے لگی۔ بالے کے باتیں سن کر بالی آنکھیں حیرت سے چمکنے لگی تھی۔ اپنی بات ختم کر کے بالے نے اپنے کرتے کی جیب میں ہاتھ ڈال کر پرانے کپڑے کی ایک پتیلی کھول کر بالی کو دکھائی۔ پتیلی میں بہت سارے چمکتے ہوئے ہیرے اور سونے کی چھوٹی چھوٹی اینٹیاں چمک رہی تھی۔ ان کو دیکھ کر بالی حیران بھی تھی اور خوش بھی۔ بالے نے کہا، اب ہم بہادر کے گھر چلیں گے۔ بچیاں باہر گلی میں کھیل رہی ہے، تو چولہے کی آگ ہلکی کر دے، ہم جلدی واپس آ جائیں گے۔ تھوڑی دیر بعد بالا اپنی بیوی بالی کو لے کر بہادر کے گھر پہنچا۔ بہادر گھر پر ہی مل گیا تھا اور سخت پریشان اور فکر مند نظر آ رہا تھا۔ اس نے بالے اور اس کی بیوی کو عزت سے بٹھایا۔ اس کی بیوی اور بیٹیاں بھی ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی۔ جب سب بیٹھ گئے تو بہادر نے بالے کو بتایا کہ اسے بٹے کے مالک نے پیسے دینے سے انکار کر دیا۔ اس نے اس کی بے عزتی بھی کی تھی کہ وہ ادھار لینے کے لیے ہر وقت من اٹھا کر چلا آتا ہے۔ بالا نے کہا، بہادر، اللہ بہت رحیم اور کریم ہے۔ اب میں تم سب لوگوں کو ایک عجیب اور غریب کہانی سناتا ہوں۔ یہ کہانی سن کر تم سب خوش ہو جاؤ گے۔ اس کی بات سن کر بہادر کی بیوی اور بیٹیاں اسے حیرت اور دلچسپی سے دیکھنے لگی۔ بالی کو تو بالا یہ باتیں پہلے ہی بتا چکا تھا، اس لیے وہ حیران نہیں ہو رہی تھی۔ بہادر کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آیا تھا۔ وہ من کھولے بالے کی باتیں سن رہا تھا۔ ان سب کی حیرانگی اور پریشانی کی دیکھ کر بالے کی بیوی مسکرا رہی تھی۔ بالا نے کہنا شروع کیا، بہادر، تمہارے دادا بہت امیر آدمی تھے۔ جب میں نے ان کی جوتوں کی چیر پاڑ کی تو ان کی ایڑیوں میں سے یہ چیزیں نکلی تھی۔ اس نے کپڑے کی وہی چھوٹی سی پتیلی نکال کر سرکنڈوں سے بنی مونڈے پر رکھ دی۔ سب حیرانی سے اس پتیلی کو دیکھ رہے تھے۔ جب بہادر نے وہ پتیلی کھولی تو اس میں رکھے ہوئے ہیرے اور سونے کی چھوٹی چھوٹی اینٹیاں دیکھ کر سب حیران رہ گئے۔ بہادر نے وہ پتیلی اٹھا کر بہادر کے حوالے کرتے ہوئے کہا، میرا یہ خیال ہے تمہارا دادا نے اس دولت کو چوروں اور ڈاکوؤں سے محفوظ رکھنے کے لیے اپنے جوتے میں چھپا دیا تھا۔ اتنی ساری دولت سامنے پا کر بہادر کی حالت دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ وہ پٹی پٹی آنکھوں سے اس پتیلی کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی بیوی تو اتنی خوش ہوئی کہ چیخ چیخ کر رونے لگی۔ جب تھوڑی دیر بعد ان لوگوں کی حالت سنبھلی تو بہادر بالے کے ہاتھ تام کر رونے لگا۔ بالا بھائی،
تم انسان نہیں فرشتہ ہو۔ اس نے کہا تمہارے یہ احسان میں زندگی بھر نہیں بولوں گا، تمہارے جیسا ایماندار آدمی پورے گاؤں میں دوسرا نہیں ہے۔ بہادر میں تو اس بات پر خوش ہوں کہ تمہاری بیٹی کے نصیب سے یہ دولت تمہیں ملی ہے۔ اب تم تو اس گاؤں کے بہت امیر آدمی ہو گئے ہو، ان چیزوں کو فروخت کر کے ان سے ملنے والی رقم سے پہلے تو اپنی بیٹی کی شادی کرنا، پھر کوئی اچھا سا کام شروع کر دینا۔ تھوڑی دیر بعد بالا اور اس کی بیوی اپنے گھر جانے کے لیے اٹھ گئے۔ راستے میں اس کی بیوی نے کہا، بالے تجھے یہ ایمانداری کس نے سکھائی ہے؟ تو چاہتا تھا تو اس قیمتی خزانے کو چھپا بھی سکتا تھا، کسی کو کیا پتا چلتا؟ اس کو بیچ کر تو گھر کی چھتیں ٹھیک کروا سکتا تھا، میرے لیے سونے کے زیورات بنوا سکتا تھا، ہم اپنے بچوں کو گاؤں کے نہیں پڑوس کے قصبے میں کسی اچھے سے اسکول میں داخل کروا سکتے تھے۔ بالا اس کی باتیں سن کر ہنسا اور پھر سینے تان کر بولا، ہمارے گھر کی چھتوں کی مرمت بھی ہو گئی، تیرے زیور بھی بنے گا، اور ہمارے بچیاں قصبے کے اسکول میں نہیں شہر کے اسکول میں بھی پڑھنے جائیں گی، اور یہ سب اپنے ہاتھوں کے کمائی ہوئے پیسے سے میں کروں گا۔ اس بات سن کر بالی کل اٹھی اور بولی، میں اور میری دونوں بچیاں بہت خوش نصیب ہے، مجھے اتنا اچھا شوہر اور بچوں کو اتنا اچھا باپ ملا ہے۔ میں اپنی تعریف سن کر بالا شرما گیا، بیوی سے اس شرم کو چھپانے کے لیے جھوٹ موٹ کے غصبے سے بولا، بالی ذرا تیز چل، مجھے بھوک لگ رہی ہے، گھر جاتے ہی کھانا کھاؤں گا۔ بالی سمجھی گئی تھی کہ اس کی تعریف سے بالا شرما گیا ہے، وہ مسکرائی اور تیز تیز چلنے لگے۔ دوستو، ہم نے تو آپ کو ایک خوبصورت انداز میں کہانی سنائی، اب آپ کمنٹ میں بتانا کہ اس سے آپ نے کیا سیکھا اور ہمیں اس کہانی سے کیا سبق ملا۔ میرے بھائیوں، جب بھی ہم کسی کے ساتھ احسان کا معاملہ کریں گے، دوسروں پر ہم رحم کھائیں گے، تو اللہ بھی ہم پر رحم کرے گا۔